بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ جب بھی رزق روزگار کمائیں یا اپنی تنخواہ لیں یا دکان سے جو روزگار ملتا ہے وہ جب آپ کے ہاتھوں میں آئے تو قرآن کریم کی صرف یہ ایک آیت 3 مرتبہ ان پیسوں پر پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ پیسے بابرکت ہو جائیں گے اور وہ پیسے کم نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کی وہ آیات بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان ہے۔ یہ کون سی آیت ہے اور اس کو پڑھنے کے فوائد کیا کیا ہیں، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ لوگ صرف یہ ایک آیت یاد کر لیں، چھوٹی سی آیت ہے، بچہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی اس ایک آیت کو یاد کر لیں، جب بھی آپ کے پاس پیسے ختم ہو، دولت کی کمی ہو، جیب خالی ہو، آپ کا بٹوا خالی ہو، اخراجات بڑھ چکے ہو، گزارا نہ ہو رہا ہو، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، یعنی ہر طرف سے امید ٹوٹ چکی ہو، تو قرآن پاک کی اس آیت کو آپ لوگ اس وقت پڑھنا شروع کر دیں، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ باوضو ہو کر، یقین کر کر دولت کی چہل پہل ہو جائے گی، آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کبھی کہ آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، میں تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے آپ تک پہنچاتی ہوں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو، تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر تم کو یقین نہیں ہے؟ میں تو تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازوں تو پھر کہنا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، مانگنے کا آسان طریقہ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں، یعنی کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اس وظیفے کو بہت ہی زیادہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ کوئی سا بھی وظیفہ ہو، اگر اس میں کامل یقین شامل ہو تو اس وظیفے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کسی بھی وظیفے میں کسی بھی قسم کی بے یقینی شامل ہو جائے تو اس وظیفے کے کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی۔ اس مسئلے میں مبتلا افراد اس آیت کو پڑھ کر روزانہ فجر اور عشاء کے بعد 1100 مرتبہ کا ورد کرے تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی اور پیسہ بھی ٹکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ مجرب وظیفہ ہے اور رزق میں بندش ختم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ جو دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 3 مرتبہ پہلے پڑھیں گے، انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی اور کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ جمعرات کے دن یا جمعے کی رات میں 1000 مرتبہ کا ورد کرنا اور ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھنا انسان کو غیب سے دولت والا بنا دیتا ہے۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا آمدن بہت کم ہو، یا دکان پہلے بہت کم چلتی تھی اب آمدن بھی کم ہو گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ صبح دکان کھول کر سکون سے روزانہ 1000 مرتبہ کا ورد کرے اور اس دوران کاروبار بھی کرتا رہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، وظیفے میں پڑھنا کیا ہے، کس چیز کا ورد کرنا ہے، وہ کون سی آیت ہے، غور سے اس کو سن لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے۔ یہ زندگی میں آپ کا ساتھی بن جائے گی اور آپ کو ہر مشکلات سے نکالے گی۔ آپ کے پاس رزق ہی رزق ہوگا۔ تو آئیے اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں۔
تو آیت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، بہت ہی آسان آیت ہے، اس کا ورد آپ لازمی کیا کریں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اس عمل کے علاوہ اپنی آمدن میں سے اللہ کے نام پر کچھ صدقہ بھی لازمی نکالا کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حلال مال سے کیے گئے صدقے کو لازمی بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دانے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں اضافہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں سے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ تو اب تمام بیویوں نے لکڑی سے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے، تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی تھی، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ ہمیں اللہ کی خوشنودگی کے حصول اور دنیا کی آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی نیکیاں مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ اور میری بہنوں اور بھائیوں، کمنٹس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔